جنگ کے دوران بھارت نے پاکستان کے ایئر بیسز اور پاکستان نے بھارت کی ایئر فیلڈ کو نشانہ بنایا۔ آخر جنگ کے دوران ایئر بیسز کے اوپر ہی اٹیک کیوں کیا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب جانتے ہیں سینئر جرنلسٹ علی انیک سید سے۔ علی بھائی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔ یہ بتائیے گا کہ بھارت نے پاکستان کی نور خان ایئر بیس سمیت دیگر ایئر بیسز کو رات گئے ٹارگٹ کیا، پھر پاکستان نے جواب دیتے ہوئے نہ صرف آپریشن لانچ کیا بلکہ پاکستان نے بھی انڈیا کی مختلف ایئر فیلڈز کو ٹارگٹ کیا۔ آخر ایئر فیلڈز کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا دونوں ممالک میں؟ اس میں کیا امپورٹنٹ ہے؟ تھینک یو زہیب۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اب کنونشنل وارفیئر میں ہم نہیں ہیں، ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں پر عام فوجوں کی طرح لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں، اب لڑائیاں فضا سے ہوتی ہیں۔ آپ نے جتنی بھی ابھی چل رہی ہیں، چاہے وہ یوکرین وار ہو چاہے غزہ وار ہو، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو انسرجنسی ہے وہ زمین سے کم کی جاتی ہے اور فضا سے زیادہ آپ کو نظر آتی ہے کہ ایئر سٹرائکس زیادہ ہیں اس میں۔ تو یہ جو ایئرپورٹس ہیں نا، یہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں، اور اتنا اہم ہے کہ اوفینس بھی اسی میں ہوتا ہے اور ڈیفینس بھی اسی میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اس سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جہاز یہاں سے فلائی کرتے ہیں، اوفینسو وہ یہاں سے کرتے ہیں، تو دو طریقے سے حملے کیے جاتے ہیں۔ ایک ڈیفینسو موڈ ہوتا ہے جس میں دوسرے کی جانب سے جو حملہ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو آپ روکتے ہیں، ڈٹر کرتے ہیں۔ تو جو حملہ روکنے والا جو آپ کا آپریشن ہوتا ہے وہ ڈیفینسو موڈ میں ہوتا ہے، لیکن جب حملہ کرنا ہوتا ہے آپ نے تو وہ اوفینسو موڈ ہوتا ہے۔ جب آپ نے سٹرائکس کرنی ہوتی ہیں، آپ کے پاس پریسائز لوکیشنز ہوتی ہیں، ٹارگٹس ہوتے ہیں، آپ کو اس کو اچیو کرنا ہوتا ہے، تو یہ سبھی کچھ جو ہے وہ ایئر بیسز، ایئر فیلڈز، ایئرپورٹس، آپ کے جو رن ویز ہیں اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو جب آپ ان کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں تو نہ صرف آپ اوفینسو جو ہے اس کو روک رہے ہوتے ہیں بلکہ ان کی ڈیفینسو جو صلاحیت ہے اس کو بھی جو ہے ماند کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کو نشانہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہاں سے کوئی جہاز اڑے گا نہیں جو چاہے ڈیفینسو آپریشنز میں حصہ لے رہا ہے یا اوفینسو آپریشن میں حصہ لے رہا ہے۔ تو ان کو نشانہ بنانا آج کل کی وارفیئر میں بالکل لاجیکل ہے، جو کسی بھی جانب سے ہو۔ تو ابھی تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت ہر حد عبور کر رہا ہے، ہر حد عبور کر رہا ہے۔ پچھلے 4 دن سے وہ مسلسل ہر رات کو نہ خود سو رہا ہے نہ کسی کو سونے دے رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں آتا ہے، چھپکے سے آتا ہے، وار کر کے نکل جاتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کا رفال کوئی نہ گرے، لیکن رفال پھر بھی گر گئے ہیں۔ یا آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جنگ کسی کے بھی بھلے میں نہیں ہوتی، جنگ کسی کی بھی حق میں نہیں ہوتی۔ جنگ ایک ٹریجڈی ہے جو جہاں ہوگی وہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا چھوڑے گی جس کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے رفال کی بات کی، تو یہ رفال طیارہ کیا ہے اور جو پاکستان کا JF-17 تھنڈر ہے یہ کیا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ اور پاکستان نے یہ بھی کہا کہ ہم نے 30 ملین سے جو ہے وہ 300 ملین کا جو ہے وہ انڈیا کا نقصان کیا۔ اس جو ایئر سٹرائکس ہیں، یہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا، کس کا کتنا بڑا نقصان ہوا؟ نقصان تو واضح ہے، اور نہ صرف ہم بلکہ پورا عالمی میڈیا اس وقت اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ جن کا طیارہ گرا ہے، جن سے انہوں نے بہت جسے کہتے ہیں کہ اچھے خاصے داموں خریدا اور یہ سوچ رہے تھے کہ رفال خرید لیں گے تو یہ سب جیت جائیں گے، ان کے پلانس تو شروع سے تھے، فالس فلیگ یہ جو آپریشنز کرتے تھے اس کے بعد سے اندازہ تھا کہ یہ یہی کچھ کرنے والے ہیں۔ لیکن اب جب یہ کر چکے ہیں، ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں اور رفال گر چکا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ اس طیارے کو چاہے یہ 4.5 جنریشن مطلب 4.5 کی جو جنریشن ہے اس سے ہی اس کا تعلق کیوں نہ ہو۔ آپ کو ان طیاروں کے حوالے سے بتا دوں، اب 5th جنریشن وارفیئر میں جو طیارے ہیں وہ اسٹیلتھ موڈ میں ہوتے ہیں۔ وہ 5th جنریشن طیارے جو ہیں وہ اسٹیلتھ موڈ میں، مطلب آپ ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جتنی اونچی پرواز بھرتے ہیں اور جو ریڈار سسٹم کو کرپل کر سکتے ہیں، تو آپ ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے، اس لیے وہ 5th جنریشن کے ہیں۔ یہ 4.5 جو ہے نا، یہ بنیادی طور پہ اس لیے ہیں کیونکہ یہ ریڈارز کو ڈاج کر سکتے ہیں، نہ صرف اس لیے کہ ان میں جو صلاحیت ہے وہ دور سے وار کرنے کی ہے، یہ دور سے بھی اپنے جو ہے ٹارگٹس کو اچیو کر سکتے ہیں، ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے رفال طیارے مقبول تھے، اور اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہ یہ ہم نے بتایا کہ اسٹینڈ آف جو ہتھیار ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ جو طیارے ہیں یہ ایک دوسرے کی سرحدوں میں بھی نہیں آئے تھے، پہلی رات کو دور سے وار کر رہے تھے، جس کے بعد آپ نے سنا ہی ہوگا کہ 70 سے 80 طیارے تھے، ان میں فلیٹ ان کا رفال کا بھی تھا، ہم نے 3 گرائے ہیں، اور اس کے علاوہ 2 مزید طیارے ہیں جو پاکستانی سائڈ سے کہا جا رہا ہے، اور عالمی میڈیا بھی اب آہستہ آہستہ اس بات کی تصدیق کرنے لگا ہے۔
تو جناب یہ جو 4.5 جنریشن کے طیارے ہیں وہ ہمارے پاس بھی ہیں ایک، اور وہ چائنیز میڈ ہے، اور سب اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ J-10C کی اگر ہم بات کریں، وہ زیادہ مضبوط طیارہ ثابت ہوا ہے۔ جو ان کی کمپنی ہے رفال طیارے کی، ڈسالٹ، وہ اب ڈیفالٹ میں جا رہی ہے، مطلب ڈیفالٹ تو آف کورس نہیں، لیکن اس کے حصے گر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب J-10C کی جو کمپنی ہے، چائنیز کمپنی، اس کے مارکیٹ میں دیکھیں اس کی کیا صورتحال ہے، ان کے جو سٹاکس ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں، کیونکہ آپ جنگ میں پرفارمنس دیکھتے ہیں، میدانی جنگ میں ان کی کیا صورتحال ہے وہ دیکھتے ہیں، تو اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ دا ٹیکنالوجی جو آپ کو ایک جنگ جتا سکتی ہے۔ جنگ جیتنے کے لیے PAF کے جو ہیں وہ جوان شاہین اس میں موجود ہونے چاہیے، اور ہمیشہ سپیورٹی جو برتری ہے وہ ثابت کی ہے انہوں نے فضاؤں میں، اور پاکستان کی جو فضائیہ ہے وہ آج بھی برتر ہے انڈین فضائیہ سے۔ بے شک ان کے پاس جہاز زیادہ ہو سکتے ہیں ہم سے، لیکن ان کے پاس جو پائلٹس ہیں، جو ان کے پاس جوان ہیں، وہ اتنی مہارت نہیں رکھتے ہیں ان ٹیکنالوجیز پر بھی جتنی ہم مہارت رکھتے ہیں۔ آپ کو میں نے کہا نا یہ سائبر وارفیئر ہے، اب بٹن سے جو ہے لوگ جنگیں جیتے ہیں، بجائے کہ انسرجنسی کریں، داخل ہوں سرحدوں میں اس طرح سے آن فٹ، اور پھر وہاں پہ وہ جنگیں جیتے نہیں۔ اب دور بیٹھے ہم نے 70% جو ان کی جو بجلی کی پیداواری یونٹ سے، جو گرڈ سے، وہ ہم نے جو ہے ان کو جو ہے ڈس انگیج کیا ہے، وہاں سے بجلی غائب ہو گئی ہے، یہ دن کے اجالے میں اندھیرے میں ڈوب گئے تھے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ دیکھیں نا کہ سائبر اٹیک بھی ہوا، جس کی وجہ سے ان کو انفارمیشن بھی، ان کا مواصلاتی نظام سارا درم برم ہو گیا، اور اسی دوران یہ آپریشن ہوا ہے جس میں ان کے 10 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں ان کی ایئر فیلڈز بھی شامل ہیں، ان کے ڈپوز بھی شامل ہیں جہاں پہ براہموس انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے، اور بیاس کا علاقہ تھا، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں اخنور کے ساتھ آدم پور میں، ادھم پور میں، یہ سب جگہیں ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پاکستانی جو آرمی ہے، پاکستان کی خاص کر فضائیہ جو ہے، اس کا بول بالا ہوا ہے۔ ہاں بالکل صحیح ہے، ویل سیڈ۔ اور علی بھائی نے تفصیل سے جو ہے وہ ہمیں بتا دیا ہے کہ بالآخر دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ایئر بیسز یا ایئر فیلڈز پر اٹیک کیوں کیا ہے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ناٹ گن دا مین بیہائنڈ دا گن۔ تو شاہین نے جو ہے وہ اس بات کو میک شور کیا ہے، اور جو ہمارے شاہین ہے، ہماری ایئر فورس ہے، اس نے جو ہے وہ یقیناً ایک اچھا بہترین رسپونڈ کیا ہے۔ مزید آپ کو انفارم کرتے رہیں گے، اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ کیپ واچنگ زہیر منشا آفیشیل یوٹیوب چینل، کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔